یا بنی اسرائیل، اے اسرائیلیو، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت، التی، وہ، انعمت علیکم، جو میں نے انعام کیا تم پر. وہاں اتنا تھا اور یہاں اس میں اضافہ. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے برتری دی تھی تم کو کائنات پر. جب آپ انبیاء کے متبع تھے اور آپ انبیاء کے صحابہ تھے تو ہر پیغمبر کے صحابہ اس دور کے تمام لوگوں سے افضل ہوتے. واتقوا یوما، بچو اس دن کے آنے سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کام نہیں آئے گا کوئی کسی سے کچھ بھی. ولا يقبل منها شفاعہ، نہ کسی کی سفارش چلے گی. ولا يؤخذ منها عدل، نہ لیے جائے گا کسی سے فدیہ. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. دنیا میں انسان کو 4 طریقے سے گھمنڈ ہوتا ہے. بڑا آدمی چھڑا لے گا، ابا جی چھڑا لے گا، فلاں پیر چھڑا لے گا. فرمایا لا تجزی نفس عن نفس، کچھ نہیں، کوئی نہیں چھڑا سکتا. پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ چلو ہمارے تعلقات بہت ہیں، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں سورس بہت ہے، سورس، سفارش. کسی سے ٹیلی فون کرا دیں گے، پرچی لے لیں گے. فرمایا ولا يقبل منها شفاعہ، اگر ایمان نہ ہو اور گرفت ہو گئی کسی کی شفاعت نہیں چلے گی. بخاری شریف میں ہے، آپ نے ابو طالب کی موت کے وقت اس کو کہا تھا یا عمّی قل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، چچا جان وہ کلمہ پڑھ لو جس کی وجہ سے میں قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ کی شفاعت کر سکوں. ولا یؤخذ، اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے، نہ تو کوئی کام آیا نہ کسی کی سفارش چلی تو کہتے ہیں بس ہم تاوان دے دیں، جتنے جرمانہ ہو وہ ہم پیش کریں گے. ولا یؤخذ منها عدل، اور کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے. یہاں عدل سے مراد فدیہ ہے. جب وہ بھی نہیں چلا تو اخیر میں پھر اپنی پارٹی کو، سواروں کو، پیادوں کو، اتھے دا سب کو جمع کر کے کہ ہم جلوس نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں. فرمایا ولا هم ينصرون، یہ کام بھی، یہ کسی ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ مدد سے محروم ہے. ان میں ایمان نہیں ہے، کفر کیا ہے، اور انہوں نے عمل نہیں کیا ہے، دین بیچا ہے، اور انہوں نے حق بیان نہیں کیا ہے، باطل کی حمایت کرتے رہے، اور نماز زکوٰۃ جیسی دولت ان سے ضائع ہو گئی. یہ اجمال تھا قیامت کے دن اسرائیلیوں کے بے بس ہونے کا. اب تفصیل، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے بچایا تم کو فرعونیوں سے. آل فرعون کا ترجمہ کریں گے فرعونیوں سے. یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچا رہے تھے تمہیں برے برے عذاب. وہ بری چیز کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے ہیں تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، زندہ چھوڑتے ہیں تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے ساتھ ایسا ہونے میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. عظیم صفت بلا ان کی، بہت بڑی بلا تم پر آئی تھی، کیونکہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ مصر میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے اور وہ میری سلطنت کو تہ و بالا کر دے گا. نجومیوں نے خواب کی تعبیر دی تھی، اور اس کے نتیجے میں اس نے حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں وہ سب قتل کیے جائے. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ان کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا، کپڑوں میں لپیٹ کے بکس میں رکھا، بکس پانی میں چھوڑا. وہ پانی کا لہر فرعون کے بنگلے کی طرف جا رہا تھا. فرعون بے اولاد تھا، اس کی بیوی نے دیکھ کے عاشق ہو گئی اور گھر میں بچہ اور موسیٰ پلنے لگا. سبحان اللہ. خدا کے فیصلوں کو کون روک سکتا ہے؟ خدا کے فیصلوں کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ اسرائیلیوں کو یاد دلاتے ہیں
کہ میں نے اس تکلیف سے میں تم کو بچایا ہے جب فرعونی تمہیں پہنچا رہے تھے قسم قسم کی تکلیف ہے، اور مار رہے تھے تمہارے بیٹوں کو کیونکہ موسیٰ پیدا ہونے کا ڈر تھا، اور زندہ چھوڑتے ہیں تمہاری عورتوں کو، اس وقت تو بچیاں تھیں، بڑی ہو کر کے پھر عورتیں بنی، اور تمہارے ساتھ ایسا ہونے میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ فرعون، فر کہتے ہیں قبطیہ میں سجدے کو، اور عون کہتے ہیں سورج کو۔ یہ کمبخت خود سورج پرست تھا، سورج پرست۔ فرعون مشہور ہے کہ اس کا نام تھا ریان ابن ولید، ریان ابن ولید، لیکن استاد گرامی قدر امام التاریخ، امام التفسیر، امام الادب مولانا لطف اللہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو عربی نام بتا رہے ریان، اس کا نام ہے طوط نامون، فرعون کا نام ہے طوط نامون، اور یہ قبطیہ ہے۔ 600 سال اس کی عمر کی، 400 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا، اپنے خدا ہونے کا خیال آ گیا، اور جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا اتنے بڑے دعوے کے لیے کوئی قابل وزیر چاہیے، آپ کے پاس وزیر ہے؟ اس نے کہا وزیر تو بہت ہے لیکن قابل کوئی نہیں۔ شیطان نے کہا مجھے رکھ لو، مجھے وزیر بناؤ، میں آپ کا وزیر ہوں گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ مصر میں قحط سالی پڑ گئی، کئی سال بارش نہیں ہوئی، لوگ فرعون کے پاس آئے کہ ہماری کھیتیاں خشک ہو رہی ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی، مویشیاں مر رہی ہے، حیوان انسان مر رہے ہیں، آپ ہمارے خدا ہے، بارش تو برساؤ۔ فرعون نے اپنے وزیر کو بلایا، شیطان کو، کہ آ جاؤ، بارش کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے کہا آج رات کو بارش ہو جائے گی۔ شیطان نے اپنے لاکھوں شیطانوں کو حکم دے دیا کہ رات کو شہر کے اوپر پیشاب کر لو۔ سب شیطان اوپر چڑھ گئے اور پیشاب شروع کر دیا۔ صبح جب لوگ اٹھے تو زمین گیلی تھی۔ اس نے کہا واقعی فرعون خدا ہے۔ بارش تو ہو گئی لیکن فرعون کے پاس آئے کہ تعفن بہت پھیل گیا، کلیجے پھٹ رہے ہمارے، بدبوئی ڈیر زیادہ۔ فرعون نے پھر ابلیس کو بلایا کہ کیسی بارش برسائی؟ کیسی بارش برسائی؟ تو خدا ہے، تو ایک قطرہ نہیں گرا سکتا، یہ تو میں ہوں کہ کم از کم زمین گیلی تو ہو گئی، بو آئے یا خوشبو آئے، اب اس بو کو تو زائل کر دکھا۔ یہ فرعون تھا، یہ اس کی جھوٹی خدائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تس نس کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔